أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ یوسف آیت نمبر 81۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ ترجمہ، جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ تفسیر۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس، فقولوا، اور جا کر کہو یا ابانا، ابا جان ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں۔ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی۔ آیت نمبر 82۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ ترجمہ، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ تفسیر۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ ترجمہ، چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تفسیر۔ ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی تمہارے نزدیک یہ باور کر لینا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں خوب واقف ہوں، ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آنا بہت آسان کام ہو گیا تھا، اب ایک دوسرے بھائی کو واقعی چور مان لینا اور مجھے آ کر اس کی خبر دینا بھی ویسا ہی آسان ہو گیا۔ آیت نمبر 84۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ ترجمہ، اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ تفسیر۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھیں۔ آیت نمبر 85۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حروا أو تكون من الهالكين۔ ترجمہ، ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ تفسیر۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف،
انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے، حتی یتقون حرما، یہاں تک کہ آپ یا تو بھول جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 86۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تفسیر۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس؟ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 87۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ ترجمہ۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تفسیر۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور بنیامین گرفتار ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد پورے وثوق کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ اتنے میں جو غلہ آپ تک آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور قحط کی حالت جاری تھی، اس لیے ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ پھر مصر جائیں، کیونکہ بنیامین تو وہاں یقینی طور پر موجود ہیں، پہلے ان کی واپسی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مصر جا کر پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے کی بات کی تاکہ ان کا دل کچھ نرم پڑے، تو بنیامین کی واپسی کی بھی درخواست کریں۔ اگلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی گفتگو بیان فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 88۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ترجمہ۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی رقم بھی نہیں لا سکے جو اپنے حصے کا غلہ خریدنے کے لیے درکار ہوتی ہے، لہٰذا اب جو کچھ آپ دیں گے وہ محض احسان ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ صدقہ ایسے عطیے کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ واجب نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر احسان کے طور پر دیا جائے۔ آیت نمبر 89۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ ترجمہ۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تفسیر۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه۔ اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے
کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔